السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبداللہ بھائی، کیا میں آپ سے اسلامک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ جی ہاں ضرور۔ سیرت رسول کسے کہتے ہیں؟ سیرت رسول ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات کو سیرت رسول کہتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور دوسرا نام احمد ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع الاول پیر کے دن مکہ میں پیدا ہوئے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور والدہ کا نام بتاؤ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ ہے اور والدہ کا نام آمنہ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا اور دادی کا نام بتاؤ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام عبد المطلب ہے اور دادی کا نام فاطمہ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا اور نانی کا نام بتاؤ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نانی کا نام وہاب ہے اور نانا کا نام وہاب ہے اور نانی کا نام برہ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس چاچا کا نام بتاؤ جنہوں نے آپ کی پرورش کی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس چاچا کا نام جنہوں نے آپ کی پرورش کی ذمہ داری لی تھی، ابو طالب۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کس نے رکھا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد آپ کے دادا عبد المطلب نے رکھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا والد کا انتقال کب ہوا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے سے پہلے آپ کے والد کا انتقال ہو گیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کے انتقال کے وقت آپ کی عمر کیا تھی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کے انتقال کے جب آپ کی عمر 6 سال تھی۔ والدہ کے بعد سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ کس نے پلایا؟ والدہ کے بعد سب سے پہلے صوبیہ پھر حلیمہ سعدیہ نے دودھ پلایا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے انتقال کے وقت آپ کی عمر کیا تھی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے انتقال کے جب آپ کی عمر 8 سال تھی۔ دادا کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی ذمہ داری کس نے سنبھالی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے انتقال کے بعد آپ کی پرورش کی ذمہ داری آپ کے چاچا عبد المطلب نے سنبھالی۔ قریش اپنی تجارت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں شریک کرتے تھے؟ کیونکہ آپ امانت دار تھے، دیانت دار میں مشہور تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی کا نام بتاؤ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی کا نام خدیجہ رضی اللہ عنہا ہے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر کیا تھی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی، خدیجہ رضی اللہ عنہا کی 40 سال تھی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے اور لڑکے اور بیٹے کے نام بتاؤ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 لڑکے تھے، قاسم، عبداللہ، ابراہیم۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنے بیویاں تھیں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے لڑکیاں بیٹیاں تھیں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، زینب رضی اللہ عنہ، رقیہ رضی اللہ عنہ، ام کلثوم رضی اللہ عنہ، فاطمہ رضی اللہ عنہ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کون سی بیوی ہے جن کا نکاح 7ویں آسمان پر ہوا؟ زینب بنت جہاز رضی اللہ عنہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ بارک اللہ۔ اس کے بعد میں دعوت اسٹیج دینا چاہتا ہوں ماہرہ اور صوفیہ کو۔ آپ لوگوں کا عنوان ہے اسلامی معلومات کے کچھ سوال و جوابات۔ آپ لوگ آئیں، اپنا محاورہ پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کس کتاب کا نام ہے؟ اللہ کے جانب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب نازل ہوئی اسی کا نام قرآن ہے۔ قرآن کس کا کلام ہے؟ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو کیوں نازل کیا؟ تاکہ ہم اس کو پڑھیں اور سمجھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ قرآن کتنے سال میں نازل ہوا؟ قرآن 23 سال میں نازل ہوا۔ قرآن کی سب سے پہلی اور سب سے آخری سورت کون سی ہے؟ قرآن کی سب سے پہلی سورت سورہ فاتحہ ہے اور دوسری سورت سورہ ناس ہے۔
قرآن کی سب سے بڑی اور سب سے چھوٹی سورت کون سی ہے؟ قرآن کی سب سے بڑی سورت سورہ بقرہ ہے اور چھوٹی سورت سورہ کوثر ہے۔ قرآن میں کتنے رکوع ہے؟ قرآن میں 540 رکوع ہے۔ قرآن کی سب سے زیادہ پڑھے جانے والی سورت کا نام کیا ہے؟ سورہ مجادلہ، سورہ فاتحہ۔ قرآن کی وہ کون سی سورت ہے جس کے ہر آیت میں اللہ تعالیٰ کا نام ہے؟ سورہ مجادلہ۔ قرآن کی وہ کون سی سورت ہے جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے؟ سورہ توبہ۔ قرآن کی وہ کون سی سورت ہے جس میں 2 بار بسم اللہ آیا ہے؟ سورہ نمل۔ قرآن میں کتنے مسجدوں کا نام آیا ہے؟ قرآن میں 2 مسجدوں کا نام آیا ہے، مسجد اقصیٰ، مسجد حرم۔ قرآن میں کتنے سجدے ہیں؟ قرآن میں 15 سجدے ہیں۔ قرآن پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ قرآن پڑھنے کا یہ فائدہ ہے، ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ بارک اللہ فیک۔ اس کے بعد امپارٹنس آف صبر پر تقریر کرنے کے لیے رمشا بنت نصیر الدین کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ آئیں اپنی تقریر کو پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ Today I like to introduce about me, myself, Rimsha Umema. I am from Nazab group. Today I like to speak about importance of sabr. Sometimes Allah stops you because the way you choose is dangerous. He will give you what you need at the perfect time. Just be patient because the good things come to the people who have sabr. Allah never said the road would be easy, but He said, I will be with those who are patient. Sabr is about tightening your bond with Allah every time you feel pain, suffering from fever or hurt, as opposed to straying away. Sabr is keeping your head when all around you people are losing theirs. Allah's timing is always worth the wait. Endurance and perseverance. With a commitment, it may be that you have given your word to do something or made a promise or taken an oath. In this situation, sabr is a determination to keep your word, to hold yourself to your promise until the matter is properly fulfilled. Sometimes sabr is hard, but we have to keep going. Sabr is an effective way of giving more accurate radiotherapy. Just and fever treatment, suggestions than standard radiotherapy. Allah can turn our hopeless situation into a great moment. Sabr is not easy. It drains you mentally and physically. Allah said, Sabirin. Surely Allah is with those who are patient. Allah is with you. This would be enough to keep you going. At lastly, I would like to pray, our Lord, pour upon us patience and plant firmly our feet and give us victory over the disbelieving people. وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.